بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے معرکہ بدر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا، تو ہم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی مشکلات، مدینہ کی طرف ہجرت اور مدینہ میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے معرکہ بدر۔ معرکہ بدر تاریخ اسلام میں پہلا فیصلہ کن معرکہ ہونے کے لحاظ سے خون ریز مقابلہ کا پہلا مرحلہ ہے، جس میں اسلام نے شرک کے خلاف شمولیت اختیار کی۔ یہ پہلا معرکہ ہے جس میں فریقین نے ایک دوسرے کا سامنا کیا، اور جب سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا ہے اور کفر کے درمیان جنگ چھڑی تھی، انہوں نے اس سے قبل جنگ کی بھٹی میں فوج کو اس طرح نہیں جھونکا۔ مشرکین کا خوف سچ ثابت ہوا، اور مکہ جس بات میں پڑنے سے ڈرتا تھا اس میں اسے پڑنا پڑا، اور مدینہ بھی نہایت بیدار مغزی اور طاق کے ساتھ مکہ اور شام کے درمیان قریش کے تمام سرگرمیوں کو حملہ کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال خریف کے اوائل میں مدینہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ ابو سفیان بن حرب مکہ سے شام کی طرف بہت بڑے تجارتی مال کے ساتھ گیا ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے 200 جان بازوں کے ساتھ اسے روکنے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ یہ غزوہ عشیرہ کی بات ہے، لیکن یہ قافلہ بچ کر شام چلا گیا اور مسلمان اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اور سعید بن زید پر مشتمل ایک گشتی پارٹی بھیجی اور اسے حکم دیا کہ وہ قافلے کے انتظار کے لیے شمال کی طرف چلی جائے۔ یہ گشتی پارٹی الحوارہ کے مقام تک پہنچی اور وہیں ٹھہر گئی، یہاں تک کہ ابو سفیان 1000 اونٹوں کے قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آتے ہوئے وہاں سے گزرا۔ اس موقع پر طلحہ اور زید نے بصرت تمام آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ مدینہ کی چھاؤنی کے لیے ایک سنہری موقع تھا، خصوصاً ان مہاجرین کے لیے جن کے اموال اور مملوکہ اشیاء اہل مکہ نے ان کی تجارت کے وقت اپنے قبضہ میں لے لی تھیں، اور یہ ایک تباہ کن عسکری، سیاسی اور اقتصادی چوٹ تھی جو مکہ میں شرک کی چھاؤنی پر لگی۔ کاش یہ زبردست دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگتی۔ پس مدینہ اس وقت اس عظیم دولت پر قبضہ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا جسے مشرکین کا قافلہ اٹھائے ہوئے تھا۔ کیا اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ کیا مدینہ مکہ کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہ تھا؟ کیا جن لوگوں نے ظلم و سرکشی سے اس جنگ کا اعلان کیا تھا وہ اہل مکہ اور اس قافلہ والے نہیں تھے؟ کیا اس قافلے والے وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ظلم و سرکشی سے مہاجرین کے اموال اور مملوکات پر قبضہ کر لیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ دین جدید پر ایمان لے آئے تھے؟ کیا جس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے اور اس کے اموال پر قبضہ کر لیا جائے، اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اعلان جنگ کرنے والوں کے ساتھ لڑے اور اس کے ہاتھ میں جو بھی مملوکات آئیں اس پر قبضہ کر لے؟ ہاں، یہ تمام انسانوں کے عرف میں جنگ کا اصول اور قانون ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قافلے کے در پہ ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کا جو عزم کیا، اس میں کچھ عجوبہ پن نہیں پایا جاتا۔ یہ تو محارب دشمن کے مال کا حصہ تھا۔ بہت سے مستشرقین
اور شرق اسلامی میں ان کے باعث چوزے مار کا بدر کو ڈکیتی اور لوٹ مار کی کارروائی خیال کرتے ہیں۔ اس نظریے کا منبع وہ سیاہ کینہ ہے جو حقائق سے اندھا کر دیتا ہے اور خواہشات کو منمانی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو شخص اعلان جنگ کرنے والے اور قتل کا فیصلہ کرنے والے اور وجوہ کے خاتمہ کا مصمم ادا کرنے والے اور تمام اموال و مملوکات پر قبضہ کر لینے والے کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے، اس کی کارروائی کو چوری اور ڈکیتی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اور عجیب اور الٹی منطق ہے۔ یہ استثمار کے چوزوں کے سرداروں کی منطق کے مشابہ ہے، جو اقوام کی آزادیاں سلب کر لیتے ہیں اور ان کی حرمات کی بے رحمتی کرتے ہیں اور ان کے خون کو مباح قرار دیتے ہیں، پھر ان کا نام وحشی اور چور رکھ دیتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قافلہ سرزمین حجاز میں داخل ہو گیا ہے تو آپ نے اپنی فوج کے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کے لیے مدینہ سے مارچ کیا، اور یہ ایک نہایت ہی واضح بات ہے کہ اس وقت اس قافلہ میں قبضہ کرنے کے لیے اسلامی افواج کا مدینہ سے نکلنا جبری بھرتی نہ تھا، جیسا کہ ان عظیم معرکوں کا دستور ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے شامل ہوئے، جیسا کہ معرکہ احد میں ہے۔ بلکہ آپ نے اس موقع پر فوج کو پکارا جو صرف ترغیب کے قائم مقام تھی۔ آپ نے اس پکار میں فرمایا، یہ قریش کا قافلہ ہے جس میں ان کے اموال ہیں، اس کی طرف جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں غنیمت دے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان صحابہ معرکہ بدر میں شمولیت اختیار کرنے سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ کسی مسلمان کو مدینہ سے نکلتے وقت اس کے وقوع کی توقع ہی نہ تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے رہنے والے مسلمانوں سے کسی پر ناراض نہ ہوئے، بلکہ آپ نے فوج کے ساتھ نکلنے پر کسی کو ترغیب بھی نہ دی، بلکہ اس معاملے کو صرف رغبت اور اختیار پر چھوڑ دیا۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے، اگر ان لوگوں کو جو قافلے کے مقابلہ کے لیے نکلنے والی فوج میں شامل نہیں ہوئے تھے، معلوم ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں مکی فوج کے ساتھ زبردست مقابلہ کریں گے، تو ان میں سے ہتھیار اٹھانے کی طاقت رکھنے والا کوئی شخص پیچھے نہ رہتا۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ قافلے کا پیچھا کرنے سے سخت مقابلہ نہ ہوگا، بلکہ توقع یہ تھی کہ قافلے کے محافظ، جو 40 سواروں سے زیادہ نہ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج کو، جو 313 جان بازوں سے کم نہ تھی، دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج سے پیچھے رہنے والے پیچھے رہ گئے۔ اس حقیقت کو اسید بن الحضیر نے بیان کیا ہے، جو انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، جب آپ الروحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی مبارکباد دے رہے تھے، یا رسول اللہ، قسم بخدا اگر مجھے خیال ہوتا کہ آپ دشمن سے جنگ کریں گے تو میں بدر سے پیچھے نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ میں نے خیال کیا کہ وہ ایک قافلہ ہے، اگر مجھے خیال ہوتا کہ وہ دشمن ہے تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے بدھ کے روز 8 رمضان سن 2 ہجری کو نکلے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابن مکتوم کو مقرر کیا اور مدینہ کی امارت ابو لبابہ کے سپرد کی۔ آپ نے انہیں بدر کی فوج میں شامل ہونے سے معافی دینے کے بعد الروحہ میں ان کی عیادت کی۔ مدینہ سے فوج کی روانگی کے وقت آپ نے عام کمان کا جھنڈا، جو خود آپ کے پاس تھا، مصعب بن عمیر قریشی کے سپرد کیا، اور یہ جھنڈا سفید تھا۔ آپ نے اپنی فوج کو 2 دستوں میں تقسیم کیا، اور یہ تقسیم کمالی بنیاد پر ہوئی۔
مہاجرین کا دستہ، انصار کا دستہ۔ مہاجرین کے دستے کا جھنڈا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انصار کے دستے کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ان دونوں کی ہائی کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ آپ فوج کے سالار اعلیٰ تھے۔ فوج کی ممینہ کی کمان آپ نے حضرت زبیر بن العوام کو دی، اور میسرہ کی مقداد بن عمرو کو، اور مدنی فوج میں صرف یہی دو سوار تھے، اور ساکا پہلے حصے کی کمان آپ نے قیس بن ابی ساسا کو دی۔